جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ نماز جنازہ کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے، تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا کی جاتی ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ نماز جنازہ پڑھا کے پھر وہیں پہ کھڑے ہو کے سارے اکٹھے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بات کی تھی کہ اصلاح کے طور پہ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل موجود ہو تو وہ تنقید کرنے کی بجائے اپنی وہ حدیث بیان کرے کہ یہ دیکھیں مولانا صاحب یہ حدیث ہے، اس وجہ سے ہم یہ ایسا کرتے ہیں۔ اگر ہو تو ہماری بھی اصلاح ہو جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی کام کو جو حدیث میں موجود ہو اور ہم لا علمی کی وجہ سے اس کو چھوڑے رکھیں، اگر کسی کے پاس موجود ہو تو ضرور وضاحت کرے تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں۔ ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کے مطابق نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر سے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے۔ نماز جنازہ کے اندر ہی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی سے بہت ساری دعائیں منقول ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم نے وہ ایک دعا وہ بتاتے ہیں اور وہی پڑھ کے فوراً سلام پھیر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 5 منٹ تک 4 منٹ تک لمبی دعا کرتے ہیں، اور جو دعا کا موقع ہوتا ہے وہاں پہ دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک نیا مسئلہ سننے میں ہے، پرانا ویسا، کیونکہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، تو عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اگر وہ پڑھنا چاہیں تو، لیکن ضروری نہیں ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں نہینا عن اتباع الجنائز، کہ ہمیں جنازوں میں شامل ہونے سے منع کر دیا گیا، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا، لیکن یہ ممانت ہمارے اوپر لازمی قرار نہیں دی گئی، یعنی منع کیا گیا لیکن یہ ممانت لازمی قرار نہیں دی گئی کہ سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جنازہ مسجد نبوی کے اندر پڑھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب فوت ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ ان کا جنازہ مسجد کے اندر لاؤ تاکہ ہم بھی جنازہ پڑھیں۔ پھر انہوں نے پڑھا، اور اپنے بھائی عبد الرحمن کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھا، اور بھی بہت ساری عورتیں ساتھ شامل تھیں۔ اور اس طرح نسائی کے اندر، ابو داؤد کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ عورتیں جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو روکنا چاہا تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا، آپ نے فرمایا ان کو مت روکو۔ تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اگر وہ پڑھنا چاہیں، لیکن ضروری نہیں ہے ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب جنازہ پڑھ کے آگے قبر کی طرف جاتے ہیں، جیسا قرآن کریم کی آیت ہے ثم اماتہ فاقبر، اس سے پیچھے کچھ واقعہ ہے کہ ہم انسان ہلاک ہو جائے، قتل الانسان ما اکفر، انسان قتل ہی ہو جائے، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ناشکری کرتا ہے۔ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک پانی کے حقیر قطرے سے، اور یہ ہمارے ہی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ہلاک ہی ہو جائے، قتل ہی ہو جائے۔ حالانکہ ہلاک کرنا، قتل کرنا، مارنا یہ اللہ کا خود کام ہے، یہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایک جیسے کہ بندہ کسی کو بد دعا دیتا ہے، اس کی تفسیر کے اندر یہ بات ہے کہ عرب کے اندر یہ مقولہ موجود تھا اور معروف تھا کہ کسی کو بد دعا دیتے تو وہ یہ کہتے تھے اللہ کرے تو قتل ہی ہو جائے۔ تو ان کے انداز میں اللہ نے یہ بیان کیا، کیونکہ عربوں کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا تھا، تو اس انداز میں پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ انسان تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا، ایک نطفے سے اس کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر کو مقرر کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کا راستہ آسان کیا، اس کی پیدائش کا جو راستہ ہے وہ بھی آسان کیا، اور زندگی گزارنے کے لیے بھی اس کے لیے آسانیاں رکھی، دونوں معنی اس میں آتے ہیں۔ ثم اماتہ، پھر ہم نے اس کو موت دی، فاقبرہ، اور اس کو قبر کے اندر رکھوایا، رکھا نہیں رکھوایا، کیونکہ لوگ لوگوں کو رکھتے ہیں۔ ثم اذا شاء انشر، اور جب ہم چاہیں گے اس کو وہاں سے نکال لیں گے۔ تو قبر جو ہے یہ قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور حدیث کے اندر تو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ تو قبر کیا ہوتی ہے؟ ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ قبر جس کو ہم گڑھا کھود کے پھر اس کے اندر میت کو رکھ دیتے ہیں، اوپر سے بند کر دیتے ہیں، یہ قبر ہے۔ ہر وہ چیز جہاں پر انسان مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں، اس کا جسم موجود ہوتا ہے، وہ پانی کے اندر ڈوب کے مر جائے، اس کا جسم مچھلیاں کھا جائے، پانی کے جو جانور ہیں وہ کھا جائے، ان کا پیٹ ہی اس کی قبر ہے۔ ہواؤں کے اندر اڑ جائے، جہاں جہاں اس کے ذرات جسم کے اڑیں گے جل کے اڑ جائے،
یا کوئی درندے اس کو کھا جائیں تو وہ پیٹ ہی اس کے لیے قبر ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ بندہ سمجھے کہ اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، بظاہر یہ قبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں پہ مرنے کے بعد انسان کا جسم رہتا ہے وہ اس کے لیے قبر ہے۔ جیسے ابھی حالات ہیں ملک کے کہ ہر طرف پانی ہے، لوگ ڈوب کے مر رہے ہیں، ملبے کے اندر دب کے مر رہے ہیں، وہاں سے لاشیں نہیں مل رہی، تو وہ ان کے لیے قبر ہی ہے۔ ان کا وہ پورا حساب تھا جو قبر میں ہوتا ہے وہیں پہ بھی کچھ جاری رہتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ جیسے چاہے کر دے۔